ملک شام کا ایک شخص تھا جو کہ مدینہ المنورہ میں آیا اور آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آ کے عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں نے آپ سے اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، ملک شام کے اندر میرا بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کاروبار کے خراب ہونے کی وجہ سے، حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور ان سے جا کے عرض کرتا ہوں میری تھوڑی سی مدد کی جائے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ساتھ لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ جب اپنے گھر تشریف لائے تو آ کے اس کو عرض کرنے لگے میرے بھائی، میں مسلمانوں کا امیر تو ضرور ہوں، میں اس وقت کا خلیفہ تو ضرور ہوں، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ گھر کے اندر کھجور کی چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں تو کئی دنوں سے کھجور کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک رستہ بتاتا ہوں، تو اس شخص کے پاس چلا جا، وہ انشاءاللہ العزیز تیری مدد کرے گا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان کے پاس چلا تو جاؤں گا، لیکن جا کے آپ کا حوالہ دوں گا۔ آپ فرمانے لگے کہ جا کے میرا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تمہیں اتنا زیادہ نوازے گا، اتنا زیادہ نوازے گا کہ تمہاری سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ جہاں پہ جا کے تمہاری سوچ ختم ہوگی، وہاں سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے دینا شروع کریں گے۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں جا کے ان کو بتاؤں کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے جا کے اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کرو اور میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جا کر آپ کا حوالہ تو ضرور دوں گا، وہ مجھ سے پوچھیں گے، میری تفتیش کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ عثمان جب سخاوت کرتا ہے نا، عثمان جب کسی کی مدد کرتا ہے نا، تو وہ اس کی تفتیش نہیں کرتا۔ آج ہم نے اگر کسی کو 10 روپے بھی دینے ہوں تو پہلے اس کو 100 باتیں سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یار تم کام نہیں کر سکتے، ہٹے کٹے ہو، اچھے خاصے تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھے خاصے تم نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور مانگ رہے ہو لوگوں سے، او بھائی نہیں دینا تو نہ دو، نہیں دینا تو نہ دو، اور دے کر اس کو باتیں سنانے والی کیا بات ہے؟ فرمایا عثمان جب کسی کی خدمت کرتے ہیں نا تو وہ کسی کی تفتیش نہیں کرتے، وہ بس چپ کر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا۔ جب ادھر پہنچا نا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد ملا کے پینے والی کیا بات تھی، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کرتے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے باہر کھڑے ہوتے ہوئے سوچا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے متعلق بڑی باتیں کی تھیں، اور یہ تو دودھ اور شہد کے اوپر بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا عثمان ذو النورین باہر آئے، باہر آ کر اس کو فرمانے لگے کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا، میں نے بچوں کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا، اس وجہ سے میں تھوڑا مصروف ہو گیا اور تمہیں باہر انتظار کرنا پڑا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ جب آپ نے آ کے یہ بات کی تو اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا اور اس کی جو سوچ تھی آپ کے متعلق تبدیل ہو گئی۔ اور میرے بھائی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، ان کی بڑی باتیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ بڑے آدمی کی بڑی باتیں، ان کو کون سمجھ سکتا تھا، ان کا تو ہر اگلا قدم ان ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا۔ خیر ان کو ساتھ لیا، اس ملک شام کے بندے کو، اور اندر لے آئے۔ اندر آ کے اس کی دودھ اور شہد کے ساتھ اس کی خدمت کی، اس کو دودھ میں شہد ملا کر اس کو پلایا، اور اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ عطا فرمایا۔ وہ بندہ کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بچوں کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے رویہ اختیار کیا، ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے دودھ اور شہد ملا کر نہیں پینا، اور مجھے ایک ہی ٹائم میں 3 میٹھی چیزیں، اور دودھ بھی میٹھا، اوپر سے شہد بھی اس کے اندر میٹھا، اور بعد میں کھجوروں کا حلوہ بھی۔ وہ بندہ حیران ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا عثمان یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے عطا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بچے اس کے اوپر عیاشی کریں،
ان کے اوپر کھل کے رزق کشادہ اللہ نے اگر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں استعمال کریں۔ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی مدد کروں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے لیے میں نے اپنے غلام سے کہہ دیا ہے، تو اپنے خادم سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے سامان سے بھرا ہوا اونٹ تمہارے لیے باہر کھڑا ہے، جا کے وہ تم قبول کر لو۔ وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میری ضرورت 3000 درہم کی تھی، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 6000 درہم دیے اور اسے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے اور تم سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اونٹ کے اوپر سامان رکھوا دیا ہے، جاؤ اس کو جا کر وصول کر لو۔ یہ تھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ آپ جب سخاوت کرتے تھے تو کسی سے اس کی بات نہیں پوچھتے تھے، اس سے اس کی ضرورت نہیں پوچھتے تھے کہ تمہیں چاہیے کیوں، تمہیں چاہیے کتنا، آپ چپ کر کے اس کی مدد کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو پہلے اس سے 100 سوال کرتے ہیں، او بھائی تمہیں چاہیے کیوں، اور تم فلاں سے نہیں لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس تو اتنے پیسے تھے، او یار تم ہمارے پاس ہی کیوں لینے کے لیے آ گئے ہو۔ اس طرح کے 100 سوال کرتے ہیں، اور تو اور اس کو ڈانٹ بھی پلا دیتے ہیں کہ جاؤ ہم نے نہیں دینا۔ او بھائی تم نے اگر نہیں دینا تو اس سے اتنے سوال بھی نہ کرو اور اس کو ڈانٹو نہ، بس چپ کر جاؤ۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیش بہا قیمتی تحائف دے کر نوازا اور اس کو اس کے ملک کے لیے روانہ کر دیا۔